حضرت صالح اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے تھے جنہیں قوم سمود کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ قوم سمود موجودہ سعودی عرب کے علاقے الحجر میں آباد تھی۔ یہ لوگ طاقتور، مالدار اور پہاڑوں کو تراش کر شاندار گھر بنانے والے تھے، مگر اپنی طاقت اور دولت کی وجہ سے غرور میں مبتلا ہو گئے تھے اور اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے تھے۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے۔ مگر قوم کے سرداروں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ انہوں نے شرط رکھی کہ ایک خاص چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکلے جو بہت بڑی اور عجیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے یہ معجزہ دکھایا اور اسی چٹان سے ایک خوبصورت اور غیر معمولی اونٹنی ظاہر ہو گئی۔ یہ اللہ کی نشانی تھی، اس لیے حضرت صالح نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا اور اسے اللہ کی نشانی سمجھ کر احترام کرنا۔ اونٹنی کے لیے پانی پینے کا ایک خاص دن مقرر تھا جس دن وہ کنویں سے پانی پیتی اور باقی دنوں میں لوگ پانی استعمال کرتے تھے۔ یہ نظام اللہ کے حکم سے تھا، مگر کچھ سرکش لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ انہوں نے سازش کی اور آخرکار اس بے گناہ اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب انہوں نے یہ بڑا گناہ کیا تو حضرت صالح نے انہیں خبردار کیا کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا اور تمہیں صرف 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ مگر وہ پھر بھی باز نہ آئے اور مذاق اڑاتے رہے۔ 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آیا۔ ایک زبردست چیخ اور زلزلے نے پوری قوم کو تباہ کر دیا اور وہ اپنے گھروں میں مردہ پڑے رہ گئے۔ صرف حضرت صالح اور ان پر ایمان لانے والے لوگ محفوظ رہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی، غرور اور سرکشی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ اللہ کے نبیوں کی بات ماننا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ حضرت صالح کو قوم سمود کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا جو سعودی عرب کے علاقے میں رہتی تھی اور بت پرستی میں مبتلا تھی۔ حضرت صالح اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے تھے جنہیں قوم سمود کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ قوم سمود موجودہ سعودی عرب کے علاقے الحجر میں آباد تھی۔ یہ لوگ طاقتور، مالدار اور پہاڑوں کو تراش کر شاندار گھر بنانے والے تھے، مگر اپنی طاقت اور دولت کی وجہ سے غرور میں مبتلا ہو گئے تھے اور اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے تھے۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے۔ مگر قوم کے سرداروں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ انہوں نے شرط رکھی کہ ایک خاص چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکلے جو بہت بڑی اور عجیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے یہ معجزہ دکھایا اور اسی چٹان سے ایک خوبصورت اور غیر معمولی اونٹنی ظاہر ہو گئی۔ یہ اللہ کی نشانی تھی، اس لیے حضرت صالح نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا اور اسے اللہ کی نشانی سمجھ کر احترام کرنا۔ اونٹنی کے لیے پانی پینے کا ایک خاص دن مقرر تھا جس دن وہ کنویں سے پانی پیتی اور باقی دنوں میں لوگ پانی استعمال کرتے تھے۔ یہ نظام اللہ کے حکم سے تھا، مگر کچھ سرکش لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ انہوں نے سازش کی اور آخرکار اس بے گناہ اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب انہوں نے یہ بڑا گناہ کیا تو حضرت صالح نے انہیں خبردار کیا کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا اور تمہیں صرف 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ مگر وہ پھر بھی باز نہ آئے اور مذاق اڑاتے رہے۔ 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آیا۔ ایک زبردست چیخ اور زلزلے نے پوری قوم کو تباہ کر دیا اور وہ اپنے گھروں میں مردہ پڑے رہ گئے۔ صرف حضرت صالح اور ان پر ایمان لانے والے لوگ محفوظ رہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی، غرور اور سرکشی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ اللہ کے نبیوں کی بات ماننا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ حضرت صالح کو قوم سمود کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا جو سعودی عرب کے علاقے میں رہتی تھی اور بت پرستی میں مبتلا تھی۔ حضرت صالح اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے تھے جنہیں قوم سمود کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔
قوم سمود موجودہ سعودی عرب کے علاقے الحجر میں آباد تھی۔ یہ لوگ طاقتور، مالدار اور پہاڑوں کو تراش کر شاندار گھر بنانے والے تھے، مگر اپنی طاقت اور دولت کی وجہ سے غرور میں مبتلا ہو گئے تھے اور اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے تھے۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے۔ مگر قوم کے سرداروں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ انہوں نے شرط رکھی کہ ایک خاص چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکلے جو بہت بڑی اور عجیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے یہ معجزہ دکھایا اور اسی چٹان سے ایک خوبصورت اور غیر معمولی اونٹنی ظاہر ہو گئی۔ یہ اللہ کی نشانی تھی، اس لیے حضرت صالح نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا اور اسے اللہ کی نشانی سمجھ کر احترام کرنا۔ اونٹنی کے لیے پانی پینے کا ایک خاص دن مقرر تھا، جس دن وہ کنویں سے پانی پیتی اور باقی دنوں میں لوگ پانی استعمال کرتے تھے۔ یہ نظام اللہ کے حکم سے تھا، مگر کچھ سرکش لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ انہوں نے سازش کی اور آخرکار اس بے گناہ اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب انہوں نے یہ بڑا گناہ کیا تو حضرت صالح نے انہیں خبردار کیا کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا اور تمہیں صرف 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ مگر وہ پھر بھی باز نہ آئے اور مذاق اڑاتے رہے۔ 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آیا۔ ایک زبردست چیخ اور زلزلے نے پوری قوم کو تباہ کر دیا اور وہ اپنے گھروں میں مردہ پڑے رہ گئے۔ صرف حضرت صالح اور ان پر ایمان لانے والے لوگ محفوظ رہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی، غرور اور سرکشی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ اللہ کے نبیوں کی بات ماننا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ حضرت صالح کو قوم سمود کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، جو سعودی عرب کے علاقے میں رہتی تھی اور بت پرستی میں مبتلا تھی۔ حضرت صالح اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے تھے، جنہیں قوم سمود کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ قوم سمود موجودہ سعودی عرب کے علاقے الحجر میں آباد تھی۔ یہ لوگ طاقتور، مالدار اور پہاڑوں کو تراش کر شاندار گھر بنانے والے تھے، مگر اپنی طاقت اور دولت کی وجہ سے غرور میں مبتلا ہو گئے تھے اور اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے تھے۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے۔ مگر قوم کے سرداروں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ انہوں نے شرط رکھی کہ ایک خاص چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکلے جو بہت بڑی اور عجیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے یہ معجزہ دکھایا اور اسی چٹان سے ایک خوبصورت اور غیر معمولی اونٹنی ظاہر ہو گئی۔ یہ اللہ کی نشانی تھی، اس لیے حضرت صالح نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا اور اسے اللہ کی نشانی سمجھ کر احترام کرنا۔ اونٹنی کے لیے پانی پینے کا ایک خاص دن مقرر تھا، جس دن وہ کنویں سے پانی پیتی اور باقی دنوں میں لوگ پانی استعمال کرتے تھے۔ یہ نظام اللہ کے حکم سے تھا، مگر کچھ سرکش لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ انہوں نے سازش کی اور آخرکار اس بے گناہ اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب انہوں نے یہ بڑا گناہ کیا تو حضرت صالح نے انہیں خبردار کیا کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا اور تمہیں صرف 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ مگر وہ پھر بھی باز نہ آئے اور مذاق اڑاتے رہے۔ 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آیا۔ ایک زبردست چیخ اور زلزلے نے پوری قوم کو تباہ کر دیا اور وہ اپنے گھروں میں مردہ پڑے رہ گئے۔ صرف حضرت صالح اور ان پر ایمان لانے والے لوگ محفوظ رہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی، غرور اور سرکشی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ اللہ کے نبیوں کی بات ماننا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ حضرت صالح کو قوم سمود کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، جو سعودی عرب کے علاقے میں رہتی تھی اور بت پرستی میں مبتلا تھی۔ حضرت صالح اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے تھے، جنہیں قوم سمود کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ قوم سمود موجودہ سعودی عرب کے علاقے الحجر میں آباد تھی۔
یہ لوگ طاقتور، مالدار اور پہاڑوں کو تراش کر شاندار گھر بنانے والے تھے، مگر اپنی طاقت اور دولت کی وجہ سے غرور میں مبتلا ہو گئے تھے اور اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے تھے۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے۔ مگر قوم کے سرداروں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ انہوں نے شرط رکھی کہ ایک خاص چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکلے جو بہت بڑی اور عجیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے یہ معجزہ دکھایا اور اسی چٹان سے ایک خوبصورت اور غیر معمولی اونٹنی ظاہر ہو گئی۔ یہ اللہ کی نشانی تھی، اس لیے حضرت صالح نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا اور اسے اللہ کی نشانی سمجھ کر احترام کرنا۔ اونٹنی کے لیے پانی پینے کا ایک خاص دن مقرر تھا، جس دن وہ کنویں سے پانی پیتی اور باقی دنوں میں لوگ پانی استعمال کرتے تھے۔ یہ نظام اللہ کے حکم سے تھا، مگر کچھ سرکش لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ انہوں نے سازش کی اور آخرکار اس بے گناہ اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب انہوں نے یہ بڑا گناہ کیا تو حضرت صالح نے انہیں خبردار کیا کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا اور تمہیں صرف 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ مگر وہ پھر بھی باز نہ آئے اور مذاق اڑاتے رہے۔ 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آیا۔ ایک زبردست چیخ اور زلزلے نے پوری قوم کو تباہ کر دیا اور وہ اپنے گھروں میں مردہ پڑے رہ گئے۔ صرف حضرت صالح اور ان پر ایمان لانے والے لوگ محفوظ رہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی، غرور اور سرکشی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ اللہ کے نبیوں کی بات ماننا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ حضرت صالح کو قوم سمود کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، جو سعودی عرب کے علاقے میں رہتی تھی اور بت پرستی میں مبتلا تھی۔ حضرت صالح اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے تھے، جنہیں قوم سمود کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ قوم سمود موجودہ سعودی عرب کے علاقے الحجر میں آباد تھی۔ یہ لوگ طاقتور، مالدار اور پہاڑوں کو تراش کر شاندار گھر بنانے والے تھے، مگر اپنی طاقت اور دولت کی وجہ سے غرور میں مبتلا ہو گئے تھے اور اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے تھے۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے۔ مگر قوم کے سرداروں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ انہوں نے شرط رکھی کہ ایک خاص چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکلے جو بہت بڑی اور عجیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے یہ معجزہ دکھایا اور اسی چٹان سے ایک خوبصورت اور غیر معمولی اونٹنی ظاہر ہو گئی۔ یہ اللہ کی نشانی تھی، اس لیے حضرت صالح نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا اور اسے اللہ کی نشانی سمجھ کر احترام کرنا۔ اونٹنی کے لیے پانی پینے کا ایک خاص دن مقرر تھا، جس دن وہ کنویں سے پانی پیتی اور باقی دنوں میں لوگ پانی استعمال کرتے تھے۔ یہ نظام اللہ کے حکم سے تھا، مگر کچھ سرکش لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ انہوں نے سازش کی اور آخرکار اس بے گناہ اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب انہوں نے یہ بڑا گناہ کیا تو حضرت صالح نے انہیں خبردار کیا کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا اور تمہیں صرف 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ مگر وہ پھر بھی باز نہ آئے اور مذاق اڑاتے رہے۔ 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آیا۔ ایک زبردست چیخ اور زلزلے نے پوری قوم کو تباہ کر دیا اور وہ اپنے گھروں میں مردہ پڑے رہ گئے۔ صرف حضرت صالح اور ان پر ایمان لانے والے لوگ محفوظ رہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی، غرور اور سرکشی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ اللہ کے نبیوں کی بات ماننا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ حضرت صالح کو قوم سمود کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، جو سعودی عرب کے علاقے میں رہتی تھی اور بت پرستی میں مبتلا تھی۔ حضرت صالح اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے تھے، جنہیں قوم سمود کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ قوم سمود موجودہ سعودی عرب کے علاقے الحجر میں آباد تھی۔
یہ لوگ طاقتور، مالدار اور پہاڑوں کو تراش کر شاندار گھر بنانے والے تھے، مگر اپنی طاقت اور دولت کی وجہ سے غرور میں مبتلا ہو گئے تھے اور اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے تھے۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے۔ مگر قوم کے سرداروں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ انہوں نے شرط رکھی کہ ایک خاص چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکلے جو بہت بڑی اور عجیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے یہ معجزہ دکھایا اور اسی چٹان سے ایک خوبصورت اور غیر معمولی اونٹنی ظاہر ہو گئی۔ یہ اللہ کی نشانی تھی، اس لیے حضرت صالح نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا اور اسے اللہ کی نشانی سمجھ کر احترام کرنا۔ اونٹنی کے لیے پانی پینے کا ایک خاص دن مقرر تھا، جس دن وہ کنویں سے پانی پیتی اور باقی دنوں میں لوگ پانی استعمال کرتے تھے۔ یہ نظام اللہ کے حکم سے تھا، مگر کچھ سرکش لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ انہوں نے سازش کی اور آخرکار اس بے گناہ اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب انہوں نے یہ بڑا گناہ کیا تو حضرت صالح نے انہیں خبردار کیا کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا اور تمہیں صرف 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ مگر وہ پھر بھی باز نہ آئے اور مذاق اڑاتے رہے۔ 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آیا۔ ایک زبردست چیخ اور زلزلے نے پوری قوم کو تباہ کر دیا اور وہ اپنے گھروں میں مردہ پڑے رہ گئے۔ صرف حضرت صالح اور ان پر ایمان لانے والے لوگ محفوظ رہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی، غرور اور سرکشی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ اللہ کے نبیوں کی بات ماننا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ حضرت صالح کو قوم سمود کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، جو سعودی عرب کے علاقے میں رہتی تھی اور بت پرستی میں مبتلا تھی۔ حضرت صالح اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے تھے، جنہیں قوم سمود کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ قوم سمود موجودہ سعودی عرب کے علاقے الحجر میں آباد تھی۔ یہ لوگ طاقتور، مالدار اور پہاڑوں کو تراش کر شاندار گھر بنانے والے تھے، مگر اپنی طاقت اور دولت کی وجہ سے غرور میں مبتلا ہو گئے تھے اور اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے تھے۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے۔ مگر قوم کے سرداروں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ انہوں نے شرط رکھی کہ ایک خاص چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکلے جو بہت بڑی اور عجیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے یہ معجزہ دکھایا اور اسی چٹان سے ایک خوبصورت اور غیر معمولی اونٹنی ظاہر ہو گئی۔ یہ اللہ کی نشانی تھی، اس لیے حضرت صالح نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا اور اسے اللہ کی نشانی سمجھ کر احترام کرنا۔ اونٹنی کے لیے پانی پینے کا ایک خاص دن مقرر تھا، جس دن وہ کنویں سے پانی پیتی اور باقی دنوں میں لوگ پانی استعمال کرتے تھے۔ یہ نظام اللہ کے حکم سے تھا، مگر کچھ سرکش لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ انہوں نے سازش کی اور آخرکار اس بے گناہ اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب انہوں نے یہ بڑا گناہ کیا تو حضرت صالح نے انہیں خبردار کیا کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا اور تمہیں صرف 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ مگر وہ پھر بھی باز نہ آئے اور مذاق اڑاتے رہے۔ 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آیا۔ ایک زبردست چیخ اور زلزلے نے پوری قوم کو تباہ کر دیا اور وہ اپنے گھروں میں مردہ پڑے رہ گئے۔ صرف حضرت صالح اور ان پر ایمان لانے والے لوگ محفوظ رہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی، غرور اور سرکشی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ اللہ کے نبیوں کی بات ماننا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ حضرت صالح کو قوم سمود کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، جو سعودی عرب کے علاقے میں رہتی تھی اور بت پرستی میں مبتلا تھی۔ حضرت صالح اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے تھے، جنہیں قوم سمود کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ قوم سمود موجودہ سعودی عرب کے علاقے الحجر میں آباد تھی۔
یہ لوگ طاقتور، مالدار اور پہاڑوں کو تراش کر شاندار گھر بنانے والے تھے، مگر اپنی طاقت اور دولت کی وجہ سے غرور میں مبتلا ہو گئے تھے اور اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے تھے۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے۔ مگر قوم کے سرداروں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ انہوں نے شرط رکھی کہ ایک خاص چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکلے جو بہت بڑی اور عجیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے یہ معجزہ دکھایا اور اسی چٹان سے ایک خوبصورت اور غیر معمولی اونٹنی ظاہر ہو گئی۔ یہ اللہ کی نشانی تھی، اس لیے حضرت صالح نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا اور اسے اللہ کی نشانی سمجھ کر احترام کرنا۔ اونٹنی کے لیے پانی پینے کا ایک خاص دن مقرر تھا، جس دن وہ کنویں سے پانی پیتی اور باقی دنوں میں لوگ پانی استعمال کرتے تھے۔ یہ نظام اللہ کے حکم سے تھا، مگر کچھ سرکش لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ انہوں نے سازش کی اور آخرکار اس بے گناہ اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب انہوں نے یہ بڑا گناہ کیا تو حضرت صالح نے انہیں خبردار کیا کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا اور تمہیں صرف 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ مگر وہ پھر بھی باز نہ آئے اور مذاق اڑاتے رہے۔ 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آیا۔ ایک زبردست چیخ اور زلزلے نے پوری قوم کو تباہ کر دیا اور وہ اپنے گھروں میں مردہ پڑے رہ گئے۔ صرف حضرت صالح اور ان پر ایمان لانے والے لوگ محفوظ رہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی، غرور اور سرکشی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ اللہ کے نبیوں کی بات ماننا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ حضرت صالح کو قوم سمود کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، جو سعودی عرب کے علاقے میں رہتی تھی اور بت پرستی میں مبتلا تھی۔